ہندوتوا کا پورا نیریٹو سپیکر ہے اس کی زبان وہی ہے جو پاکستانیوں کے بارے میں ہے. دو قومی نظریہ وہیں نہیں ڈوبا تھا خلیج بنگال میں ہی, وہ آپ کے بحیرہ عرب میں بھی ڈوب گیا تھا. اگر ہندوستان میں ایک کھلاڑی اس کے ساتھ یہ سلوک ہے, پوری ٹیم جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ابھی تک وہ ان کی دم اونچی اس لیے ہے کہ مودی نے جھوٹ بول کے انہیں تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم جیتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا اور یہ پاکستان یوں نہ کرتا تو یہ ہندو ہمارے خلاف یہ والے نہ ہوتے. 12 لوگوں نے گھر کی پریمیسز کے اندر جماعت کروائی, ان کے اوپر FIR ہو گئی. اصل میں اگر آپ مسلمانی کا تعلق قائم کر کے کسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ تو ہندوستان کا مسلمان ہے. علامہ اقبال کے پاس چوائس ہوتی, سارے علماء ان کے پیچھے ہوتے ہیں. اقبال کیسے پھر قائد اعظم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے, دشمن کا دشمن چلے دوست ہو گیا. آپ اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ پوری ہندوتوا گینگ کا ایک پارٹ بن گئے ہیں وہاں پہ. ہندوستانی مسلمان کا مقدمہ لڑنا پاکستانی حکومت کا فرض نہیں ہے, ان کے جہاز گرانا ہی ہمارا کام ہے. اسٹار لنک وہاں بھی دستیاب تھا, وہ خبریں ہم تک پہنچانے کی اجازت تھی. ایک خاص طرح کا ری ایکشن ہمارے اندر کسی کو چاہیے تھا. بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, یعنی اہل سنت والجماعت کے نمائندہ ہم ہیں. باقی کیا ہیں؟ غیر اہل سنت والجماعت ہیں. السلام علیکم ناظرین, پہلا حصہ آپ نے پروگرام کا دیکھا تھا, اسی سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور دوسرے حصے کی گفتگو آپ سنیں گے. اچھا خالد صاحب, تھوڑا سا اگر دیکھیں صرف مطلب ہندوستان کی بات چونکہ آ گئی ہے موضوع کے اوپر, تو ہندوستان کے پاکستان کے ساتھ تو خیر شروع سے جو ہے نا 1947 میں جب دونوں ممالک الگ ہوئے تو اس وقت ہوا, لیکن اسی چکر میں پھر جو ہے نا ہندوستان نے ایک اور کام کیا کہ بنگلہ دیش بنایا, جس میں پورے طور پہ توڑا اور بنگلہ دیش بنایا. بنگلہ دیش کے ساتھ بقول ان کے کہ بھائی ہم نے بزوں میں خیش ہم نے نظریہ کیا دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک عرصے تک وہاں پہ ہندوستان کی جو مونوپلی چلتی رہی. پھر جو گزشتہ سال انقلاب آیا وہاں پہ, اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رویہ آپ کا ہندوستان کا وہی والا رویہ اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے. اب بنگالیوں کے بارے میں جو زبان ہندوتوا کا پورا جو نیریٹو سپیکر ہے اس کی زبان وہی ہے جو پاکستانیوں کے بارے میں ہے. اور پاکستانی اور جو ہے بنگلہ دیشی چلیں یہ پڑوسی ممالک ہیں, اپنے اندر جو مسلمان ہیں جو ہندوستان کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے. اور پھر بنگلہ دیش کو جس طریقے سے اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اس کا نتیجہ ہم نے ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل تو کرکٹ کے میدان میں دیکھی ہے کہ کھیل کو جس طریقے سے سیاست سے آلودہ کیا گیا اور یہاں تک ہوا کہ بنگلہ دیش کو نکال باہر. ایک کھلاڑی ان کا آیا, ایک کھلاڑی مشفق الرحمان, مستفیق الرحمان, تھوڑا سا مشکل سا نام تھا, مجھے بھی پورا صحیح نہیں آتا. مستفید الرحمان ہوگا یا کوئی مطلب تھوڑا سا جو ہے نا یا رحیم ہے پتہ نہیں, تو وہ آیا وہاں پہ پورا نام نہیں لینا, کر کر دیتے ہیں, پول کر دیتے ہیں, وہی ذرا وہ تلفظ کا بھی جو ہے نا وہ ہے مسئلہ. تو بہرحال وہ ایک کھلاڑی ٹوٹل جو ہے IPL کے اندر آیا اور ہندوستان نے پورے اس سے مظاہرے شروع ہو گئے مختلف ریاستوں میں. انہوں نے کہا کہ اس کو اگر ہوا تو ہم کرنا ہی نہیں دیں گے, اور بالآخر اس کو نکال باہر کیا. اور پھر جب بنگلہ دیش نے وہاں پہ کیا جو کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہندوستان میں ایک کھلاڑی جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہے تو جب پوری ٹیم جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس نے تو کسی ہوٹل میں رہنا ہے, اس نے ٹریول کرنا ہے, اس نے گراؤنڈ میں جا کے نہیں کھیل سکتے. تو اس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ظاہر ہے آپ کو سائیکولوجیکل ایک اثر ہوتا ہے اس کا, اور آپ کھیل کے میدان میں تو ظاہر ہے آپ ریلیکس ہوں تو تبھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو اس جب اس سچویشن کے اندر آپ جائیں گے تو آپ پرفارمنس تو نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے ہمارے میچ شفٹ کر دیے جائیں سری لنکا میں. تو وہاں پہ بھی پھر انڈین جرنلسٹ جو ہے انہوں نے بھی کھل کے کہا کہ پورا جو BCCI ہے اس نے ایک پریشرائز کیا اور پھر ICC سے یہ فیصلہ ہوا کہ بنگلہ دیش کو نکال باہر کر دیا جائے وہاں سے. جبکہ یہی بات جب انڈیا نے کی تھی جی پاکستان میں جو ٹورنامنٹ ہوا تھا تو وہ ہائبرڈ ماڈل پہ دبئی شفٹ کر دیا. وہاں ICC کا جو ہے نا رویہ اور تھا جی, اور یہاں پہ اور ہے, یہاں ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ڈبل سٹینڈرڈ یہاں پہ وہ آیا. اچھا میں اس میں بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ہوا ICC کی ووٹنگ تھی تو جو پہلا ووٹ انڈیا کے حق میں کاسٹ ہوا اور بنگلہ دیش کے خلاف کاسٹ ہوا وہ انڈیا کا ووٹ افغانستان کا ووٹ تھا. اور افغانستان کا ووٹ اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہو گیا کہ بھائی آپ نے تو جلدی ہی جو ہے نا اپنا ووٹ کر دیا, آپ کے پاس تو ووٹنگ رائٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ.
آپ تو فل ممبر ہی نہیں ہے ICC کے، تو اتنی جلدی مطلب ہمارے ایک محاورہ سا ہے وہ پہاڑی زبان میں نا کہ سوئی نہ تے جیر پلیاں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ بچہ اس نے دیا نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے نا ساتھ جس کور میں ہوتا ہے بچہ جس خول میں، وہ پہلے آ گئے وہ افغانستان کی بات ہے کہ وہ جناب پہلے ہی ووٹ پہلے دے دی اس نے، ابھی اس کا ممبر ہی نہیں تھا. تو اس کے اوپر میں اس مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال جب آ گئی ہے آپ کے اوپر کہ ایک تو ٹھیک ہے مطلب آپ ہندوستان سے تعلقات رکھتے ہیں تو اس میں تو شاید کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ پاکستان کا تو نہیں تھا. چلے پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، دشمن کا دشمن چلے دوست ہو گیا، لیکن آپ اتنے ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ پوری ہندوتوا گینگ جو ہے اس کا ایک پارٹ بن گئے ہیں وہاں پہ، اور اس کے اوپر کوئی مطلب افغانستان کے اندر اس کے اور کوئی وہی بات آتی ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جو بڑا مطلب اٹھاتا ہے طالبان کو اس حوالے سے سر کے اوپر کہ جناب وہ تو اسلامی کی جو ہے نا عمارات انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. تو یہ والی جو صورتحال ہے وہاں پہ تو تنقید اور احتساب اور اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا. وہ تو پتہ نہیں کتنے کوڑے پڑتے ہیں اگر آپ وہ جو امام، ویسے تو امام معصوم شیعوں کا تصور ہے صحیح، لیکن اس پر پیورلی اگر کہیں عمل ہو رہا ہے تو وہ افغانستان ہے. ہاں بالکل. کہ آپ وہ جو ہبت اللہ صاحب کے خلاف اگر آپ نے کوئی اس طرح کی تنقیدی بات کر دی تو اس کے نتیجے میں آپ واجب السزا ہوں گے. ہاں، اور زبانی تنقید پہ بھی، حکومت پہ بھی، وہ تو خیر چلے ہم اس کو بھی اصل میں تو یہی امامت معصومہ ہوتی ہے، اصلی والی تو ماشاءاللہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے. بالکل. اچھا اب اصل میں دیکھیں یہ جو ہندو رویہ ہے نا اس کو سمجھ لیں اور اسے پوری تاریخ کے تناظر میں سمجھیں. شروع میں تو انہوں نے جو بھی برداشت کیا جیسے بھی ہو گیا نا، وہ بہرحال جنگیں تو ہوئی تھی، محمد بن قاسم نے بھی جنگ ہی لڑی تھی اور محمود غزنوی نے بھی جنگیں ہی لڑی ہیں، تو کوئی آسانی سے نہیں ہوا تھا. تو وہ ایک ریزسٹنس ہمیشہ اندر رہ جاتی ہے، اگر پبلک قبول بھی کر لینا تو ایک ریزسٹنس اندر رہ جاتی ہے کہ جو قبول نہیں کرتی باہر سے آنے والوں کو، انویڈرز کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ ایران میں بھی ہے، یہ یعنی اسلام کے خلاف ایران میں بھی یہ جذبات رہے ہیں. بالکل ایسی ہے، بلکہ پوری شعوبی تحریک جو ہے نا یہ تو یہ انڈیا میں بھی اس طرح کا تھا، یہ مختلف. اچھا اس میں اب ایران کا ذکر آیا تو ایک میں نے مثال شاید پہلے بھی دی تھی کہ وہ گورنر صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ٹھنڈ تھی بہت، تو کسی نے مشورہ دیا، کسی سابقہ مذہبی پیشوا نے جو اب مسلمان تھا، اس نے کہا کہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم آگے ایک آتش دان نہ روشن کر لیں. ٹھیک ہے، تو ایک میٹھا طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ وہ میٹھا طریقہ تھا ہندوستان میں جو وہ اکبر کے ذریعے سے آ رہا تھا. صحیح. اس کا رستہ رک گیا. پھر مختلف ادوار ہیں اس میں، وہ اورنگزیب کا بھی کردار آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دارا شکوہ کی حکومت قائم ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے پورا ایک یعنی ٹیم ورک تھا، دارا شکوہ کوئی اکیلا نہیں تھا. بالکل. اچھا اب آگے جا کے نا دیکھیں شاہ ولی اللہ کو لکھنا پڑا نا آخر احمد شاہ عبدالی کو. بالکل. تو کوئی ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کوئی نفرت پکتی دیکھی ہے تو لکھا ہے نا. تو یہ کوئی اس دور کی پیداوار نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا. اچھا ہمارے عام علماء کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جو متحدہ ہندوستان کے قائل تھے، مسئلہ کیا بنا؟ یہ جو ہندوؤں کے اندر یہ نفرت تھی نا، یہ اسے ناپ نہیں سکے، اسے سمجھ نہیں کر سکے، سینس نہیں کر سکے. وجہ یہ تھی یہ ڈیٹیچ تھے، یہ اپنے مدرسوں میں تھے، نہ انہوں نے کاروبار کرنا. یہ آج والے مولوی تو نہیں تھے جو مزاربے کرتے ہیں، مطلب یہ اللہ والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، فقیر لوگ تھے، درویش لوگ تھے، نہ یہ کاروبار میں تھے، نہ یہ ملازمتوں میں کوئی کمپٹیشن تھا ان کو، لہذا انہیں ہندو ذہنیت کا پتہ نہیں چل سکا. عام مسلمان ان کا ڈسا ہوا تھا، وہ اس کا اپنا درد تھا کہ جسے اگر قائد اعظم انگریزی میں بھی بیان کرتے تھے تو وہ سمجھ جاتا تھا. بالکل ایسے ہی، کیونکہ وہ درد اس کا اپنا تھا. اس جوتے نے اسے کاٹا ہوا تھا، اسے پتا تھا وہ جوتا اسے کاٹ رہا تھا. جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو کمپٹیشن، جو ملازمت کے لیے جاتے ہیں، اسے پتہ ہے ہندو کیا ہے. تو یہ در حقیقت اسی عام آدمی نے پاکستان بنایا ہے اور اس کی آواز بنے ہیں قائد اعظم. تو ان کو لیڈر مان لیا، قائد اعظم بنا دیا. محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیا. اور علماء جو اس سے پہلے لیڈر تھے، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کی لیڈرشپ ہندوستان میں کس کے پاس تھی؟ علماء کے پاس تھی. ان سے وہ چھن گئی. کیوں؟ کہ وہ اس وقت ہندوؤں کے ذہن کو پڑھنے میں ناکام رہے، تو پبلک نے ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آ جائیں جناب اس 100 سال میں نا اس ذہن نے اپنے آپ کو منظم کیا جسے ہم ہندوتوا کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ آشکارا ہو رہا ہے، پوری طرح کھل کے سامنے آ رہا ہے.
پاکستان کے حوالے سے بھی، بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اگر متحدہ ہندوستان ہوتا تو آج سارے مسلمانوں کے وہ حالات ہوتے جو اس وقت انڈیا کے مسلمانوں کے ہیں. اور وہ کہاں تک ہیں کہ دیکھیں ایک تو ہے نا مسجدیں گرانا، بابری مسجد گرا دی. پھر یہ کہ ایسے قوانین بنانا کہ جس میں مسجد بنانا مشکل ہو جائے. پھر وہ پابندیاں لگانا کہ جو سڑک کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مسجد میں آخر اوور فلو کر جاتی ہے، آپ نے دریاں بچھا لیں، اس پہ آ کے مار دھاڑ کرنا اور اندر تک محدود کرنا. اور اب تو جو ہے نا آپ گھر میں تراویح نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی مطلب اس طرح کی چیزیں بھی اس سال رمضان میں ہوئی ہے. نہیں رمضان میں نہیں، ابھی بریلی میں ایک FIR درج ہوئی ہے کہ جہاں ایک پارٹی تھی اور اس پارٹی میں آئے ہوئے جو لوگ تھے وہ 12 لوگوں نے گھر کے اندر جماعت کروائی، گھر کی پریمیسز کے اندر جماعت کروائی. ان کے اوپر FIR ہو گئی کہ وہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ اس کو کیا اور انہوں نے کہا کہ غیر مجاز مذہبی ایکٹیویٹی کی سر انجام دی ہے. تو اس پہ FIR یعنی اس کا مطلب FIR تو تب کٹی کہ قانون ہے، لازمی یہ قانون بن چکا ہوا ہے، یہ مذہبی آزادی حاصل ہو چکی ہوئی ہے اس درجے میں. اب یہ دیکھیے مذہب کا معاملہ ہے، یہ آپ پر امریکہ میں FIR نہیں کٹے گی، اس مسئلے نہیں کٹے گی، پوری دنیا میں کسی جگہ کوئی شاید ہی کوئی ایسی تو جگہ انڈیا میں کٹے گی. تو ان کے اندر جو وہ ہے نا وہ تنگ نظری اس کا وہ آپ کے سامنے. اچھا یہ تو ہم نے چند باتیں بتائی ہیں اور بہت کچھ ہے اس مطلب سنگل. میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ ایک ہاسپٹل میں خاتون کے اوپر FIR کٹی تھی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ کہ اس نے جو اس کا پرائیویٹ روم تھا جو ہاسپٹل کے اندر اسے ملا ہوا، اس میں جائے نماز بچھا کے اس نے نماز پڑھی ہے. اس کے اوپر FIR کٹ گئی. ایک مال کے اندر جو ہے جو وہاں پہ ایک خاتون، وہ بھی خاتون ہی تھی، اس نے ایک مال کا افتتاح ہوا، وہاں پہ تھے، اس نے ایک کونا تھا بالکل اکیلا جہاں پہ کوئی آمد و رفت نہیں تھی، اس نے اندھیرے کے اندر جو ہے نیم تاریک جگہ تھی، وہاں پہ اس نے جائے نماز بچھائی اور وہاں پہ نماز پڑھ لی. اس کے اوپر FIR کٹ گئی. یہ صورتحال ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر اپنے مذہب پہ عمل کرنا یہ مشکل ہو چکا ہے. آپ رمضان آتا ہے تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، قربانی آتی ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ بیف کی تو قربانی کر ہی نہیں سکتے، اب جو ہے وہ بکرے کی قربانی بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں تک صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو مختلف جو لوگوں نے گھر خریدے ہوئے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ انہیں نوٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ گھر میں مچھلی یا مرغی نہیں پکائیں گے، آپ گوشت خوری نہیں کر سکتے، آپ صرف سبزی کھائیں گے، ویجیٹیرین بن جائیں. وہاں پہ لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور یہ مطلب مجھے خود میرے دوستوں نے بتایا جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کو دلی شہر کے، ممبئی کے اندر جو ہے اپنا یہ نویڈا کے اندر اور جو گڑگاؤں ہے، گروگرام جسے اب کہا جاتا ہے، یہ مطلب جو IT ہبس ہیں اور جو ایک پوش ایریاز ہیں، اس کے اندر مسلمان کی حیثیت سے آپ کو کوئی گھر اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کسی ایجنٹ کو فون کرتے ہیں، وہاں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو، اور آپ بتاتے ہیں کہ جی میرا نام محمد فلاں ہے، تو آپ کو وہ کہے گا جی کوئی گھر نہیں ہے اویلیبل. اور اسی کو آپ دوبارہ فون کریں اور اس سے کہیں میرا نام جو ہے نا پرکاش ہے، تو وہ کہے گا جی 50 گھر ہیں، آ جائیں، آپ کو دکھاتے ہیں سارے. یہ صورتحال ہے وہاں پہ کہ آپ کے لیے روزمرہ، اور یہ صرف گھر کے رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ ملازمتوں کا حصول ہے. اس کے اندر کاروبار کرنے کے لیے اب تو باقاعدہ طور پہ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی جو دکانیں ہیں ان کے اوپر اپنا نام لکھیں. اور اگر مسلمان ہے تو وہ اب پرائیویٹلی کہا گیا، وہ اب اتنے منظم ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان سے سودا نہیں خریدنا. مسلمان جو ریڑی والے ہیں وہ جو ہے اپنا نہیں بیچ سکتے. وہاں پہ ریڑی کسی محلے میں جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھل نہیں بیچ سکتے. تو اصل میں یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں، پاکستان بنتے وقت بھی تھیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو محسوس کون کر رہا تھا؟ عام مسلمان. نہیں، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جسے کہتے ہیں خالد صاحب، اس کا ٹیکسٹ جو ہے آج موجود ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں. علامہ اقبال نے تو یہ چیزیں 1931 میں بتائی تھی کہ کیوں پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کا ظاہر ہے اس وقت نام تو نہیں تھا، لیکن ایک الگ یونٹ کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک الگ یونٹ ہونا چاہیے یہاں پہ. اس میں ساری وجوہات، اس کو پورا خطبہ جو ہے اس کا، ہمیں تو ایک لائن جو ہے نا صرف اس کو لے کے دینی طبقے کی بات کی. دینی طبقے میں بھی ایک بندہ تھا جس نے یہ بات کی ہے، وہ ہیں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی. بالکل صحیح.
انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ لفظ استعمال کیا ابنائے وطن. دیکھیں یہ کتنا خوبصورت طریقے سے نا نفرت کا اظہار نہیں کیا. ابنائے وطن, وطن کے بیٹے. اب وطن کے بیٹے مسلمان بھی ہیں, وطن کے بیٹے ہندو بھی ہیں. تو وطن یہ جو ہے نا, یعنی ہمارے فورمز پر ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہ کہ مارکیٹ میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. جس کا مطلب وہ جانتے تھے ان کے رویے کو, وہ اس لیے کوشاں تھے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ابوالکلام آزاد وہ جہاندیدہ آدمی ہیں, وہ ان کو وہ یہ چیزیں سمجھ لیں گے. وہ ابوالکلام آزاد کو گاندھی لے گیا نہیں, لیکن ابوالکلام آزاد کو جب نہیں ملا, مطلب گاندھی لے گیا, باقی لوگوں نے مسترد کر دیا, تو انہیں جہاں موقع ملا وہ ادھر چلے گئے. مطلب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا نا, مطلب وہ ہمارے ہاتھ کا تیر تھا جس کو کوئی اور استعمال کرے گا. وہ شیخ الہند کی بات مان لیتے تو ابوالکلام کی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی. بالکل ایسے, اور شاید وہ لیڈرشپ بھی انہی کے پاس رہتی. قائد اعظم تو کہیں 1930-32 کے بعد آئے, اور بالکل ایسے ہی ہے, یعنی مسلمانوں کی طرف یکسو ہو کے اس کے بعد آئے ہیں. بالکل. اور علامہ اقبال کو بھی اگر دیکھیں نا, ان کے پاس چوائس ہوتی ابوالکلام کی, تو وہ میچور بھی ہوتی قیادت, سارے علماء ان کے پیچھے ہوتے. تو اب اقبال کیسے پھر قائد اعظم کو وہ سپورٹ کرتے. گیون سچویشن بھی ہوتی ہے نا جس میں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میں کہنا صرف یہ بات چاہ رہا تھا کہ یہ جو شفٹ ہوا ہے نا اس کا سبب یہ ہے, تو اور یہ کہ یہ ہندوؤں کے اندر یہ چیزیں پرانی ہیں, نئی نہیں ہیں. یہ انہوں نے ریاست بننے کے بعد منظم کی ہیں. پہلے اوپر جو ہے نا وہ رہا ہے ایک وہ لیئر کانگریس کی, لیکن کانگریس کے اندر بھی نیچے لیول پر ایسے لوگ موجود تھے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اس طرح متعصب تھے, لیکن انہوں نے رکھا ایک سیکولرزم کا بھرم دکھاوے کو, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر, یہ کانگریس تھی. وگرنہ آپ گاندھی کو دیکھیں نا, اندرا گاندھی کو, وہ کیا تھی. بالکل ایسے, ویسے تو وہ لبرل خاتون ہے, آزاد خیال ہے, تو دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. ٹھیک ہے, ہندو دیوی بن کے آ گئی اب. بالکل. تو وہ سارا اندر سے درگا مائی, تو اس کے لیے جو ٹائٹل جو یہ مطلب اندر سے وہ تھے, وہ اوپر انہوں نے وہ لبرلزم کا وہ چڑھایا ہوا تھا. تو اب ہندوستان کا وہ اصلی چہرہ جس نے پاکستان بنایا تھا وہ مودی کی صورت میں سامنے آیا نا. کسائی گجرات کا اور بی جے پی, اس ہندوتوا کی سیاسی چہرہ, ہندوتوا کا سیاسی چہرہ بی جے پی ہے نا. تو یہ اب اچھا, اب وہ ہوا کیا, یہ چیز سمجھ لیں. پاکستان کو توڑ لیا, دو قومی نظریہ واقعی بنگلہ دیش میں آپ کہیں گے نا بنگلہ بھاشا, تو دو قومی نظریہ تو گیا نا, اس کی جگہ پہ بنگالی قوم پرستی نے, بنگالی قوم پرستی آ گئی, پیچھے یہ پاکستان رہ گیا. یہ لوگوں کو آج سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے فلمیں دیکھ دیکھ کے کیا اپنا کباڑا کیا ہے. اور یہ بمبئی فلم انڈسٹری محض انٹرٹینمنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایجوکیشن پروگرام بھی ہے, سوشل انجینئرنگ پروگرام بھی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ سونیا گاندھی سے پوچھیں گے, وہ بتائے گی آپ کو کہ ہم نے پاکستان کو ون کر لیا ہے سوشلی. تو دو قومی نظریہ وہیں نہیں ڈوبا تھا خلیج بنگال میں ہی, وہ آپ کے جو ہے نا بحیرہ عرب میں بھی ڈوب گیا تھا. بالکل. تو ادھر کتنی وہ گڈی چڑھ گئی ہوگی, نفسیاتی طور پر مورال بلند ہو گیا. پھر جناب 9/11 کے بعد آپ لیٹ ہی گئے, اور کہنے کو امریکہ کے آگے لیٹے, حقیقت میں انڈیا کے آگے لیٹے. ہاں, عملاً تو یہی صورتحال تھی. کشمیر دے دیا آپ نے, وہ ذمہ جا کے عمران خان اور باجوہ کے پڑھا, دیا مشرف نے تھا. بے شک ایسے ہی, ساری ریزسٹنس اس نے ختم کی تھی, ریزسٹنس ختم کی تھی, باڑ لگانے کی, باڑ لگا خط دے دیا نا آپ. بالکل. تو کہنے کا میرا یعنی پاکستان ٹینکوں میں تیل نہیں ہے, یہ سارے کے بعد اب وہ تو گئے 7ویں آسمان کو کراس کر گئے. اور یہ مورالی کا فرق تھا, پاکستانی قوم کا مورال اور ان کے مورال کا, جو کرکٹ میں بھی ظاہر ہو رہا تھا. کبھی ہم انہیں جو ہے نا ہلنے نہیں دیتے تھے, اب جیت ہم سے جو ہے نا روٹ ہی گئی تھی. یہ تو وہ ذہن ہوتا ہے نا, مروب ذہن, دبا ہوا پسا ہوا, اور وہ کہ جو ایک فاتح کا ذہن, اس میں اسی سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہم ہر اعتبار سے ڈاؤن تھے, تو انہیں کھل کھیلنے کا موقع مل گیا مسلمانوں کے خلاف. وہ جو اندر خبث تھا, جو گندگی تھی, جو غلاظت تھی, وہ ساری ابل کے باہر آنا شروع ہو گئی. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کام الٹا پھیر دیا. ایک تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ مئی میں ہو گیا. ابھی تک وہ ان کی دم اونچی اس لیے ہے کہ مودی نے جھوٹ بول کے انہیں تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم جیتے ہیں. ہاں, وہ تو خیر ہے, ٹھیک ہے نا, عقل تو اتنی ہی ہے. تو ایک تو یعنی یہ فرق پڑ گیا, اس سے پاکستان کو ایک بوسٹ مل گیا. وہ جو دبے ہوئے تھے وہ ایک انرجی بحال ہو گئی.
اوپر سے بنگلہ دیش والا مسئلہ ہو گیا, آ ملے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک ہے. یہ ان کی اس خبث کے ظاہر ہونے کا نتیجہ نکلا ہے نا. دیکھیں مطلب بنگالی آپ سے بھی ناراض ہوئے تھے تو آپ نے ان کو ڈیگریڈ کیا تھا, اس وجہ سے ناراض ہوئے تھے. جب وہی ڈسگریسفل ایٹیچیوڈ انہیں وہاں پہ نظر آیا تو وہ پھر انہیں اندازہ ہوا نا کہ ہم نے غلطی کی تھی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو وہ اب چیزیں ریورس ہو گئی ساری, تو اللہ نے ادھر جوڑ پیدا کر دیا, اتفاق پیدا کر دیا. باقی انڈین مسلمان جو ہے نا وہ بھی کوئی زیادہ ہی نیشنلسٹ ہو گیا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزوں کا. وہ بھی وہ اچھا اس نیشنلزم کی قیادت وہاں پہ مولوی صاحب ہی فرما رہے ہوتے تھے. ہاں آج تک وہی ہے, وہی کر رہے. وہ زیادہ جو ہے نا ہندوز کے وفادار بنتے تھے ہندوؤں سے بڑھ کر. نہیں بلکہ خالد صاحب یہی چیز میں اس بات کو مزید آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے جو کچھ اب تک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں مطلب جب انالیسس اس کے باوجود بھی مولوی صاحب کو سمجھ نہیں, میں یہی چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ میں مطلب انڈیا کو, میں صحافت میں آیا تھا تو میرا مطلب پہلی اسائنمنٹ جو تھی نا وہ ایک اخبار میں اس وقت کام کر رہا تھا, تو انڈین پریس ڈائجسٹ ہوتی تھی, وہ اخبارات آتے تھے اس وقت, دوسرے دن آتے تھے, تو ہم ان اخبارات کی سمری بنایا کرتے تھے کہ انڈین اخبارات کی بڑی بڑی خبریں کیا ہیں, کس بارے میں اس کے نا, تو وہ ویکلی چھاپتے تھے. تو یہ میری پہلی مطلب اس دن سے مطلب انڈیا ہمیشہ میری جو ہے نا وہ رہا ہے کہ میں انڈیا کی جتنی پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنا, یا اس کو میں حیرت جو ہے نا اس میں ڈوب جاتا ہوں کہ سکھ بہت چھوٹی سی منورٹی ہے, بہت چھوٹی سی, پورے پنجاب اور ہریانہ کے کچھ علاقے میں سکھ پائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پورے ہندوستان کا وہ 2% کے قریب جو ہے وہ بنتے ہیں. سکھوں نے پورے ہندوستان سے علیحدگی کی موومنٹ جو ہے نا وہاں پہ چلائی ہے, اور آج تک وہ موومنٹ برقرار ہے اپنی جگہ پہ, وہ کسی بھی سطح پہ ہے. چلیں اس وقت اس کا عملی صورت اگر ہندوستان میں موجود نہیں ہے, تب بھی انٹرنیشنل فورمز پہ آج بھی خالصتان ریفرینڈمز ہو رہے ہیں خالصتان کے نام لینے, لیکن سکھ دھڑلے سے کھڑے ہیں وہاں پہ. وہ اپنی بات کو بھی منواتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کرتے ہیں, وہ لوکل اسمبلیز کے اندر بھی بات کرتے ہیں, ہر جگہ پر کرتے ہیں, منظم بھی ہیں پوری طرح سے. مسلمان 16% ہے, 16% بھی یہ سرکاری فگر ہے, جبکہ پریکٹیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید اب 19% تک جا چکے ہیں, لیکن اس کا ظاہر کوئی ثبوت نہیں, ہم 16% ہی اس کو مان لیا جائے. ہندوستان کے کم از کم جو ہے وہ 20% اضلاع ایسے ہیں کہ جس میں مسلمان میجورٹی کے اندر ہے, لیکن ہندوستانی نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ان کی نمائندگی ہے, نہ ان کا کوئی ایک بندہ بولنے والا ہے. حتیٰ کہ جو مذہبی قیادت ہے جو جمعیت علماء ہند کی ہے, وہ تو پورے طور پہ جو کیا کہتے ہیں کہ RSS کو پریزائڈ کرتی ہے. اچھا یہ دیوبندی ہیں, وہاں پہ مسلک اہل حدیث جو ہیں وہ اسماعیل صاحب جو ہیں ان کے مہدی سلفی صاحب, وہ ان سے بڑھ کے جو ہے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. جو بریلوی وہاں پہ سیکٹ ہے اس کی وہ اجمیر کی درگاہ اور ان کے جو گدی نشین ہیں وہ ان سے بڑھ کے جو ہے نا وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان تینوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اور ان سے بھی بڑھ کے جو چوتھا فیکٹر ہے وہاں پہ وہ حیدرآباد دکن کے, جہاں پہ کہ مسلمان ایک بڑی اکثریت پہ رہے اور جنہوں نے ہمیشہ جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کو لیڈ کیا ہے, وہ اسد الدین اویسی صاحب. وہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مودی کے سب سے بڑے جو ہے نا اس وقت اگر کوئی ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو وہ کھل کے سامنے آتے ہیں. ان ساری صورتحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, کوئی ریزسٹنس, ایک عام جو ہے نا آج بھی پس رہا ہے وہاں پہ. ایک جو مسلمان جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مطلب اس وقت ایک عام ڈسا ہوا تھا, ایک عام مسلمان تو آج بھی وہاں پہ ڈسا ہوا ہے, اور بہت برے طریقے سے. ڈسپریشن اس کی جو ہے نا وہ تصور سے باہر ہے کہ جن حالات میں اسے زندہ رہنا پڑ رہا ہے وہاں پہ, مجبور ہے, لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کس کی بات کرے وہ؟ اگر وہ بات کرتا ہے تو گھر آ کے بلڈوزر گراتا ہے, اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو ہیں لوگ وہ الٹا جو ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, دہشت گردی. وہ جی اس نے کی کیوں ہے بات ایسی, چپ کر کے رہتا, بولنا ضروری تھا کیا. موب لنچنگ وہاں پہ مسلمانوں کی روز کا معمول بن چکا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے پاس بڑے جو بزنسز تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی دکان کرنے والا بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ پوری قیادت جو مسلمانوں کی ہے, نام نہاد قیادت, اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں بات کرے. اچھا پہلی بات تو ہم یہ کریں کہ جب ہم نے 16% یا 19% کہا, یعنی 24 کروڑ کے لگ بھگ, بالکل ایسی ہے.
اچھا اس میں جو ہے نا ایک بات ماننی پڑے گی, یہ کریڈٹ دینا پڑے گا وہاں کے عام مسلمان کو کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں. میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی نامساعد حالات میں, ہاسٹائل سچویشن میں, وہ کم از کم اس نے اپنا کلمہ پکڑا ہوا ہے اور اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے. یعنی اس نے اپنی ہر شے برباد کروا لی ہے اور ہر وقت وہ خطرے میں ہے. اور وہ سوشلی بھی آپ اسے دیکھیں گے, آپ کو ٹوپی پہننے والے اس کے اندر وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. اور اچھا میں نے ان میں اعتماد بھی دیکھا, کوئی گھبرائے ہوئے میں نے نہیں دیکھے, جو بھی کوئی اس طرح کے جو دیکھے نا, تو یعنی یہ کریڈٹ تو ان کو دیں گے ہم, ٹھیک ہے, میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. رہ گئی وہاں کی لیڈرشپ. تو بات یہ ہے کہ لیڈرشپ میں آتا کون ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور تجزیہ کر کے دیکھیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ ایک سرٹن کسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو بہرحال وہ ایجوکیشن آپ کے تحت الشعور تک اتری ہوئی ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ جو ہنگامہ تھا نا, یہ دو قومی نظریے کا اور پاکستان کا, تو یہ جو لوگ جنہیں ہم کانگریسی کہتے ہیں, تو ان کے وہ تو اس فکر پر سچے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ مخلص بھی تھے. اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے اگلی نسل کو پہنچائی ہیں, پڑھائی ہیں, سکھائی ہیں, تو وہ ان کے تحت شعور میں اتر گیا ہوا ہے کہ یہ فضول ملک ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ان کے جو ذہنوں میں ہے, ہمارے وہاں کے دینی لوگوں کی قیادت کے ذہنوں میں, اس کو سمجھ لیں کہ یہ ان کے اندر خوب اچھی طرح پیوست کر دیا گیا ہے. یہ بننا ہی غلط تھا. نہیں, پاکستان بننا غلط تھا یا ہندوؤں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کی سوچ ہی غلط ہے؟ وہ اصل میں وہ ری ایکشن ہے نا, کہ اصل میں ہندوؤں کے اندر یہ نفرت پاکستان بننے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک, وہ ایکویشن یوں جا کے بنتی ہے نا. اگر یہ نہ ہوتا اور یہ پاکستان یوں نہ کرتا تو یہ ہندو ہمارے خلاف یہ والے نہ ہوتے. ٹھیک, تو وہ اس وجہ سے بھی ان کی پاکستان سے چڑ زیادہ ہو جاتی ہے. تسلی وہ اس طرح سے دیتے ہیں. وہ ان کی نظر, جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دہشت گرد ہے, تو یہ ہمارا بھی منہ ٹھپوائے گا, جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کروانے دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ حیثیت پاکستان کو دے رہے ہیں. جب وہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو یعنی یہ ساری ہم پر مصیبتیں پاکستان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. یہ نفرت کا بیج پاکستان نے بویا ہے. یہ نفرت کا بیج اس لیڈرشپ نے بویا ہے کہ جس نے ملک دو ٹکڑے کیے ہیں. تو وہ اس کے لاشعور میں اتر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ نفرت کہیں یا جو بھی لاوا کہیں, جو اتر گیا. اچھا, پھر دوسری بات اب لے لیں کہ بہرحال لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. بہت سادہ سی بات لے لیں. بہرحال یہ مدرسے چلتے ہیں یا جن کے بھی آپ نے نام, درگاہیں چلتی ہیں, تو یہ اگر حکومت کی مرضی نہ ہو تو نہیں چل سکتی. چندوں پہ چلتی ہے نا. چندے روکنا کوئی ناممکن تو نہیں ہوتا. رکاوٹیں کھڑی کرنا, جب اتنی رکاوٹیں, تو ذرا سی حکومت رکاوٹ ڈالے تو نہ مدرسہ چلے تو نہ درگاہ چلے. تو بندہ سوچتا ہے جو تھوڑا بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ تو کریں نا, تو چلیں. وہی وہ جو میں نے کہا نا, الا ان تتقوا منہم تقا, وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے تھوڑا سا لوبریکیشن کا عمل کوئی چلے. جیسے ہم ٹرمپ کی کرتے ہیں تو وہ مودی کی کرتے تھے, وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ٹرمپ میں پھنسے ہوئے ہیں. میں وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ اس لیڈرشپ کی ایک خاص, سب کا یہ نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے. اب کسی کا نام کیا لینا, لیکن کچھ لوگوں کی وہ تقریر سے لگتا ہی ہے کہ یہ والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور اسی سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمانوں کے لیے کوئی تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیں. پھر وہاں پہ بہت سارا علمی کام بھی ہوا ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے جو توحید کے اعلیٰ مضامین بیان کیے ہیں, تو وہ شریعت پر کمپرومائز کر کے کیے ہیں. وہ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت اور تشخص پہ کمپرومائز ہو کر کیے ہیں. توحید تو برہمن کے ہم بھی کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے نا, تو توحید کا مضمون باندھنا وہاں پہ مشکل نہیں تھا, وہ انہوں نے باندھا. لہذا وہ جناب RSS کے بھی منظور نظر ہوئے, بلکہ چہیتے ہوئے, بلکہ لاڈلے ہوئے, بلکہ انعام یافتہ ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیوں کہ توحید تو اکبر کے ہاں بھی تھی. ٹھیک ہے نا, مسجد مندر ہکڑو نور, تو توحید تو اکبر کے ہاں بھی تھی. وہ توحید کا ایک خاص تصور تھا, وجودی توحید جو تھی, تو وہ 3 شمع جلاتے تھے, کہتے روشنی ایک ہی نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو توحید وہی توحید بعد میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی جو ہے نا اس پہ بڑا گریٹ ورک کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ گریٹ ورک بھی ہے پیچھے. تو ایک آدمی دیکھیں, ویسے ہی آپ اگر تھوڑے پھنسے ہوئے ہوں, ریزسٹ کر رہا ہو, دل نہ مان رہا ہو, یار یہ سچویشن, اوپر سے اس طرح کا فلسفہ آ جائے چکنا چپڑا, تو چکا چوند کر دینا, تو بندہ فوراً قبول کر لیتا ہے کہ وہ, کیونکہ آپ کو کمفرٹ زون میں لے کے آتے ہیں. آپ کی توحید بھی نہیں بگڑتی, بلکہ آپ کی توحید باقیوں کی توحید سے اعلیٰ علمی توحید ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں اسے ملحدانہ توحید آپ کہہ لیں اسے, یہ کس نسل کی توحید ہوتی ہے. تو یعنی وہ ایک بہانہ بن گیا نا, گمراہی کا بہانہ بن گیا, آپ کے استدراج ہو گیا وہ, یعنی آپ ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں.
کہ گویا آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو کمپرومائز ہو کے کرنا ہے, نہیں تو آپ رہیں گے ہی نہیں. اب اس میں ایڈ کر لیں آخر وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, وہاں پہ بڑے طاقتور گروپس بھی ہیں, پھر چندے بھی ان کے ذریعے سے بھی لابیاں ہوتی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں, تو جینین لیڈرشپ کو اوپر آنے بھی نہیں دیا جائے گا. ہاں ظاہر ہے وہاں تو جو بھی ہوا ہے, مطلب ہم نے بہت ساری تنظیمیں ایسی دیکھی ہیں. پاپولر فرنٹ ایک بڑا مثال ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا, ابھی کہ ان کا کوئی مطلب عسکریت پسندی والا یا انتہا پسندی والی کوئی تو اس پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ عسکریت پسند ہے. ان کے گھر سے وہ نکل آتے ہیں نا, نہیں وہ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ان کو, تو ویسے ہی بیانیہ بن جاتے ہیں, بیانیہ بنا کے. تو وہ جینین لیڈرشپ وہاں پہ ابھر نہیں دی گئی. آخری بات اس میں یہ ہے کہ بہرحال جو بھی ہے وہ یعنی ان کی وہ اگر آپ کی کوئی مخالفت بھی کرتے ہیں نا تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان کے ان حالات کی جن سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی ذمہ داری کس کی ہے. دیکھیں یہ تم سب مانتے ہیں نا, ریاست کے مقابلے میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ریاست جن کے قبضے میں ہے, اب ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھانے کی ذمہ داری کس کی ہے. یہ سوال قائد اعظم سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت منقسم ہو جائے گی تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا والی وارث کون ہوگا. اور یہ قائد اعظم کا جواب تھا کہ ان کی حفاظت پاکستان کرے گا, اور ہم ان کے لیے آواز تک نہ اٹھائیں قومی سطح پر, ریاستی سطح پر. دیکھیں جتنا ہمارے اوپر حق کشمیر کا ہے اتنا ہی حق ہر مسلمان کا ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے. کشمیر والے مسلمان کا حق ہم زیادہ اس لیے مانتے ہیں کہ جی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناانصافی سے ہندوستان کو دیا گیا, وہ ہماری طرف آنا چاہیے تھا. پھر ہم سمجھتے ہیں ہماری شاہ رگ بھی ہے, تو مفاد بھی جڑا ہوا ہے نا کشمیر کے ساتھ. اصل میں اگر آپ مسلمانی کا تعلق قائم کر کے کسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ تو ہندوستان کا مسلمان ہے. تو یہاں میری بات سنیں کہ اگر پاکستان میں کسی عیسائی کے ساتھ ظلم ہو تو امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے, سوڈان میں ہو تو امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے جو ایک لبرل سٹیٹ ہے, برطانیہ کو تکلیف ہوتی ہے, یورپی یونین کو تکلیف ہوتی ہے. ایران میں مسلمانوں کو مارے مظاہرین کے اوپر ظلم ہو تو ساری دنیا جو ہے نا چیخ اٹھتی ہے. تو کیا ہندوستانی مسلمان کا مقدمہ لڑنا پاکستانی حکومت کا کام یا پاکستانی حکمرانوں کا یا پاکستان کا فرض نہیں ہے؟ ان کی اس ظلم کی تصویر کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ ان کے جہاز گرانا ہی ہمارا کام ہے. کیوں نہیں بولتے اس پہ؟ دنیا کھا جائے گی کیا یہ کوئی غلط بات ہے جو ہم کریں گے؟ میری سمجھ میں جو آتا ہے نا وہ یہ کہ پہلے ہی بہت پریشر ہے کہ بھئی آپ غزہ کیوں نہیں جاتے. تو اگر مسلمانوں نے پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات معلوم ہو گئے تو پبلک پریشر آ جائے گا کہ بھئی مسلمانوں کی مدد کو چلیں. اور وہ جو بڑی مشکل سے ہم نے دہشت گردی روکی ہے, ہم نے تو مدد کرنی نہیں ہے تو لوگ کہیں خود اٹھ کے نہ تیار ہو جائیں. اس ڈر کے مارے میں اس نے زن سے کہا, اس ڈر کے مارے آواز ہی نہیں اٹھا رہے. لیکن یہ جرم کتنا بڑا ہے, یہ تو ہر فورم پر. اور دیکھیں انڈیا کے خلاف ہمارے کتنا بڑا فائدہ ہے, دنیا میں انڈیا منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کسی کو. تو ان کی آواز ہمیں بننا چاہیے. یہ پوچھو گی, جنگ نہ کریں ان کی خاطر, لیکن کم از کم ان کی مظلومیت کی کتھا تو دنیا کو سنائیں. یا بیانیے جھوٹے بنانے میں لگے رہتے ہیں, سچا بھی کوئی بنا لیں, اس کا ثواب ہوگا, بلکہ ثواب دارین ہوگا. دنیا کا بھی فائدہ ہوگا, انڈیا پریشرائز ہوگا, آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو میں اس معاملے میں ہندوستانی مسلمان کی نسبت سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت رول زیادہ اہم ہے. وہ تو پسے ہوئے ہیں, دبے ہوئے ہیں, مستضعفین, وہ جیل میں رہ رہے ہیں. وہ جیل میں تو آپ کو پتہ ہے شریعت بھی ساقط ہو جاتی ہے. تو ان سے ہم کیا گلہ کریں؟ وہ ہمیں گالیاں بھی دیں تو وہ ایک ایسی ماحول میں ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے اس گالی دینے سے ان کی جان بچ جاتی ہو. بالکل. اب تو یہ صورتحال ہے کہ کیمرہ لے کے جو ہے ہر جگہ پہ خصوصاً مساجد کے باہر جمع ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگائیں, اور وہ پھر ریکارڈ کرتے ہیں. اور یہ بھارت ماتا کی جے کا نہیں لگا, ہم آواز اٹھانے لگیں یہ بالکل رک جائے, کیونکہ یہی فلمیں تو پھر ہم دنیا کو دکھائیں گے. بالکل.
تو یہ ہے. چلیں خالد صاحب، بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً شاید یہ ہم سب کی جو نااہلی ہے کہ ہم وہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ جو بیت رہی ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرنے دیکھیں ایک چیز مطابق دیکھیں، ہندوستان سے خبریں نہیں آ رہی، ظلم ہو رہا ہے نہیں آ رہی. غزہ سے خبریں آ رہی تھیں، ظلم دونوں جگہوں پہ ہو رہے ہیں، وہاں سے خبریں آ رہی تھیں. اسٹار لنک وہاں بھی دستیاب تھا. اس کا مطلب ہے وہ خبریں ہم تک پہنچانے کی اجازت تھی، جس کا مطلب ہے خاص طرح کا ری ایکشن ہمارے اندر کسی کو چاہیے تھا. یہ خبریں نہیں آ رہی ہیں تو ادھر سے آپ کو ڈر رکھ رہے ہیں نا. تو اب اگر آدمی سوچے، وہاں بندے کو سوچ کے ری ایکٹ کرنا چاہیے کہ آخر وہ خبریں میرے تک کیوں آنے دی گئی اس ظلم کی، جس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں ہمارے دشمنوں کے. تو میں جو بھی فیصلہ کروں، ری ایکٹ کروں، سوچ کے کروں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خبریں نہیں آنے دی جا رہی، تو یہاں پہ در حقیقت مجھے نہیں چاہ رہے کہ یہاں میں ری ایکٹ کروں. تو اگر ہی وہ ساری خبریں باہر آتی ہیں تو بہرحال آج اگر اسرائیل اتنا بدنام ہو گیا ہے نا اس ظلم کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ بدنام انڈیا بھی ہو. ظاہر سی بات ہے. انڈیا کی تو خیر اس طرح کے روگ اسٹیٹ کے طور پر، ایک بدماش ریاست کے طور پر بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور مطلب اس میں ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو وہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ تھا، اس کے نتیجے میں چند ایک ہندو بھی اس کی لپیٹ میں آئے، جو بنیادی طور پہ بحیثیت ہندو ٹارگٹ نہیں ہوئے، بحیثیت عوامی لیگ کے ہمدرد کے ٹارگٹ ہوئے. اس کے اوپر انڈیا نے اتنا بڑا بیانیہ بنا دیا کہ بنگلہ دیش کے اندر ہندو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے، خدا نہ کسی مسئلے پر سندھ میں کچھ کسی ہندو خاندان، ایک خاندان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ان کی کوئی لڑکی خود سے اسلام قبول کر لے یا لڑکا قبول کر لے تو طوفان آ جاتے ہیں. طوفان آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ مسلمانوں پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں، کوئی بات ہی ہم نہیں کر پا رہے. بے شک یہ جو ہے نا، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. یعنی یہ مسلمانان پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے. یعنی ہم تو ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے، چلے ہماری مذہبی لیڈرشپ اس پہ کیوں نہیں بولتی؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے فلسطین پہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. نہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے نا خالد صاحب. یہاں پہ اگر اس پہ بات کریں تو اس میں میرا تجزیہ مختلف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ڈانٹے جو ہے نا وہ ہندوستان کے مذہبی لوگوں سے، مطلب یہاں پہ دیوبند جو جتنا بھی ہے وہ سارا تو دیوبند سے اپنی آئیڈیالوجی کو لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہندوستان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو پھر وہ حضرت صاحب جھوٹے پڑتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ بولیں گے تو وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اتنا تو اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کا وہ ہوتا ہی ہے، وہ جو ہے نا محبت کا تعلق. میں مانتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن اگر وہ فلو آف انفارمیشن ہو پورا، اسے بند نہ روکا نہ جائے. اب مہتاب بھائی ہم نے یہ باتیں کی ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ریچ ہی کم ہو جائے. ہاں یہ تو ہوتا ہے. خیر انڈیا میں تو ویسے بھی بین ہے، وہ تو بین ادھر بھی ہو جاتا ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب اس لیے بھی لوگ یہ باتیں نہیں کرتے کہ ریچ بھی کم ہو جاتی ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ فلو آف انفارمیشن ہو نا، پھر رائے عامہ بدل جاتی ہے. پھر اصل میں دیکھیں، وہ حضرت جی کا خیال کوئی وہ کرے گا جس نے سال میں ایک آدھ دفعہ حضرت جی سے ملاقات کرنی ہوگی، دست بوزی کرنی ہوگی. عام آدمی حق پرست ہوتا ہے. وہ اگر کسی جماعت میں بھی ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر ہوتا ہے، وہ جماعت کی محبت میں نہیں ہوتا. تو وہ جب اتنا فلو آ رہا ہو نا ظلم کا، تو پھر آپ اس کے اگینسٹ بیانیہ نہیں بنا سکتے. وہ حضرت جی بھی نہیں بنا سکتے. حضرت جی کی حضرت جیت ہی رخصت ہو جاتی ہے، پھر وہ لگتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، جیسے 1947 میں جیسے ہوا. بالکل ایسے. اور اچھا خالد صاحب، میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے ہمارا پروگرام کا وقت آگے نکل گیا. ایک آج دو تھے نا. ہاں آج دو تھے تو اس لیے جو ہے نا وہ ہو گیا. ایک آخر میں مختصر سی، افغانستان کے اندر ایک نیا جو ہے انہوں نے اپنا پینل کوڈ، جو تعزیراتی قانون، وہ نافذ ہوا ہے جنوری 2026 سے، جس میں پرانا جو تھا، جو وہاں پہ کرزئی کی حکومت میں بنا تھا، اس کو ریپلیس کیا ہے انہوں نے. اس کے اوپر ایک تنقید کا بازار گرم ہے. تھوڑا سا ہم بھی اس کے اندر دیکھ لیں. مطلب 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے.
ایک تو ہے اس کے اوپر کہ وہاں پہ طبقات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جس میں علماء ہے، حکام ہے، اشرافیہ ہے، عوام ہے، تو ان طبقات کے حوالے سے کچھ چیزیں کی گئی ہیں کہ کس کے کیا پریویلیج ہوں گے، اور جو جب ان کو کسی تعزیر کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی اس سماجی حیثیت کے اوپر ان کی سزائیں مقرر کی ہیں. ایک تو یہ جو ہے نا بہت اس وقت جسے کریٹیسائز ویسٹرن پارٹ پہ کیا گیا. دوسری جس چیز کو انہوں نے کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے جو قوانین بیان کیے ہیں ان کو انہوں نے غلام اور آزاد کے ریفرنس میں بیان کیا گیا کہ غلام کے لیے یہ ہے اور آزاد کے لیے یہ، سارے تو نہیں لیکن کچھ قوانین کو جہاں پہ اس کا تھا انہوں نے اس پہ کیا. تیسری جو سب سے اہم چیز مجھے لگی ہے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلب حنفی دیوبندی جو ہے نا وہ جو فقہ ہے اس کو انہوں نے لیجٹیمیٹ قرار دیا، اور اس کے علاوہ باقی سب کو انہوں نے گمراہ بدعتی فرقات کی ذیل میں رکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ 3 عوامل ہیں. اچھا، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو انہوں نے اس کا ڈیفنس دیا ہے، ایک تو ویسٹ سے ظاہر ہے اس کے اوپر بڑی تنقید آ رہی تھی، تو انہوں نے جو ڈیفینڈ کیا انہوں نے کہا ہم نے تو فقہ جو ہے جو فقہ کے قوانین ہیں ویسے کے ویسے جو ہے وہاں پہ رکھے ہیں، تو اس میں تو کوئی ہم نے نئی چیز نہیں کی ہے اس کے اوپر. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے جیسے ہم نے وہ پیس بورڈ کو سائن کیا نا، تو جو ایکسٹریم کی آ رہی ہیں یہاں پہ بھی مطلب ان کا موقف ہے کیا، اور اس کی تشریحات کیا ہو رہی ہیں، یہ 2 علیحدہ چیزیں. میرے خیال میں ایک مسئلہ تو دیکھیں نا ہمارے دینی طبقے کا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ظروف و احوال ہیں ان کا خیال نہیں کرتا، کتابوں کا خیال کرتا ہے ادھر کیا لکھا ہوا ہے. مطلب ایک چیز بالکل ہی وہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو بھی زیر بحث لے آئیں گے. مطلب غلاموں کا مسئلہ ہے تو آج آپ کے پاس غلام ہے تو اس کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی، تو وہ لے آئے. وہ چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جیسے انہوں نے کہا تو انہوں نے وہ کر بھی ہیں یا نہیں ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن چونکہ کتاب میں لکھا ہے تو وہ لانا فرض ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہیں لانا چاہیے تھا. اور جو لے کے آئے اس کا یہ مطلب نکال لینا کہ وہ کہتے ہیں جی غلام بنانا جائز ہے، آپ بنا سکتے ہو جس کو مرضی غلام بناؤ، تو یہ کم از کم اس اعلامیہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلام بنانا جائز ہے. وہ مطلب بالفرض اگر ہے تو اس کے یہ سٹیٹس ہوگا. اسلامی ریاست کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ ایک مفروضے کے اوپر قائم ہے. آپ کو پتہ ہے وضو کے جو بیان کرتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کیا عجیب و غریب باتیں بیان کر دیتے ہیں جو ہونے کی امکان ہی نہیں ہوتا تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. لیکن وہ چونکہ بہرحال ان کی سمجھ کے مطابق وہ کسی جگہ پہ یہ احتمال ہو سکتا ہے تو انہوں نے وہ بھی ڈالے جاتے ہیں. وہی ذہنیت پھر ہر جگہ پہ چلتی ہے. تو بہرحال وہ تو ایک اضافی بات ہے. میں سمجھتا ہوں دوسری طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے ان چیزوں کو سمجھنے. اچھا بہرحال دیکھیں ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ریٹن ہیں کوئی ان ریٹن ہے. ویسے یہ ذہن میں رکھیں برطانیہ کا آئین ہے ہی سارا ان ریٹن، روایات پہ چلتا ہے. تو ہماری روایت کیا ہے؟ پرویز مشرف کی ضمانت جو ہے نا کینسل ہو گئی، عبوری ضمانت کے اوپر تھا، عدالت کے احاطے میں موجود ہے. ظاہر ہے عبوری ضمانت میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں. ضمانت کینسل ہو گئی مطلب کیا ہے؟ گرفتار ہوگا. ضمانت کینسل ہونے کا مطلب گرفتاری ہے نا. بالکل. ہوا نہیں. کون لے کے گیا اسے؟ طالبان اغوا کر کے لے کے گئے، رینجرز لے کے گئے. اسٹیٹ فورس ہے نا، ریاست کی فورس ہے نا. اس نے وہ قانونی کام کیا ریاست کی فورس نے؟ نہیں، غیر قانونی کام کیا. تو بس اتنا فرق ہے. جو ہمارے یہاں فوجی کا سٹیٹس ہے وہ وہاں مولوی کا سٹیٹس ہے. اچھا ویسے یہ ہر جگہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ریٹن بھی ہے. مثلا ہمارے ممبر پارلیمنٹ جتنے بھی ہیں، میں ادھر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وی آئی پی پروٹوکول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اسے جسٹیفائڈ کرتے ہیں. استحقاق مجروح ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرا نہیں مجروح ہوتا تو، لیکن ممبر پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. بھائی انہوں نے وہ والا سٹیٹس جو آپ نے اپنے ممبر پارلیمنٹ کو دیا ہوا ہے، جو آپ نے اپنے فوجی کو دیا یا چیف آف آرمی اسٹاف کو دیا ہوا ہے، یا اب باقاعدہ ریٹن، وہ میں ابھی روایت کی بات کر رہا تھا، اب باقاعدہ قانون کے طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دیا ہے، مستثنا قرار دے دیا ہے ہر طرح کے احتساب سے، اکاؤنٹیبلٹی سے. تو وہ انہوں نے اپنے مولوی کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ان کی بلو بک ہے، وہ ان کی بلو بک ہے. صحیح. اب یہ کہ بھئی ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے
کہ بھائی مولوی حلوہ کھاتے ہیں، یعنی مولوی کو حلوہ نہیں کھانا چاہیے، باقی لوگوں کو کھانا چاہیے. حلوہ حرام تو نہیں ہے نا، باقی کھا سکتے ہیں، مولوی نہیں کھا سکتا، باقیوں کے لیے جائز ہے. حالانکہ مٹھائی کی دکانوں پہ جا کے پتہ کریں، کوئی ڈیٹا لیں تو زیادہ لوگ تو دوسرے مٹھائی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن مولوی کو میٹھا بہت پسند ہے. اصل مسئلہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو دنیا کے کاموں سے کیا، اور مرغوبات دنیا سے کیا، اور جو بھی وہ باعث لذت کام و دہن ہے ان سے کیا مولوی کا کام. اس کو تو فقر، فاقہ، بھوک، پیاس جو ہے نا وہ برداشت کرنی چاہیے، اور کڑوائی کھانا چاہیے اسے، اور گندگی پینی چاہیے. تو مولوی کے لیے تو یہ ہونا چاہیے، نعمتیں تو ہمارے لیے ہونی چاہیے. سوچ پیچھے یہ ہے. تو پھر ڈویژن کس نے کی ہے کہ مولوی اور کھائے گا اور ہم اور کھائیں گے؟ وہ کیوں حلوہ کھاتے ہیں؟ حلوہ کھانا تو ہمارا استحقاق ہے. ان اطعتم بشرا مثلکم، اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ پاؤ گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بشر. یعنی ہماری اطاعت تو کرو، اس بشر کی نہیں کرنی تم نے. تو اختلاف کیا ہوا؟ یعنی اس بات پہ اتفاق ہو گیا، کلاسز ہیں، کلاسز ادھر بھی ہیں، کلاسز ادھر بھی ہیں. تو اختلاف کیا ہوا؟ وہاں پہ کلاس وہ والی جو آپ کے یہاں فوجی کی ہے، یا بیوروکریٹ کی ہے، یا ٹاپ بزنس مین کی ہے، یا رولنگ ایلیٹ کی ہے، وہ وہاں پہ مولوی کی ہے. تو ساڑا پھر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی اسلام سے نہ اس جو ہے نا طبقے کا کوئی جو ہے نا ثبوت ہے، نہ اس طبقے کا کوئی ثبوت ہے. اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، مولوی کا کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے. تو جیسے مولوی کا نہیں ہے، کسی دوسرے کا بھی نہیں ہے. یہ اسٹیٹس اگر تھا تو نبی کا تھا، اور نبی نے بھی پریکٹس نہیں کیا ہے. اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، حالانکہ لیگلی رائٹ تھا. اس کے بعد کسی کا نہیں. اہل تشیع کے ہاں امام معصوم کا ہے، باقی اہل تسنن کے ہاں تو کسی کا نہیں ہے. لیکن کلیم کر لینا یا لے لینا یہ جبر ہے، اور یہ اسلام نہیں ہے. یہ زبردستی ہے جو انہوں نے بھی کی ہے. باقی اس میں ہم انہیں کیسے دوش دیں جبکہ خود وہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ دانشور کیسے کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا یہ بات کریں. تو اس اعتبار سے ان پر یہ الزام برا رکھنا کہ بھائی وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم تو ہیں ہی غیر اسلامی، یہ کہہ کے پھر یہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ان کو خوارج قرار دے کے، یعنی پھر خود اسلامی انہیں کو کلیم کر کے، تو پھر ان پر کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں کا مولوی فوجی ہے، اس نے تو اقتدار چھینا ہے نا. ظاہر ہے وہ اسے مسجد کے چندے میں تو اقتدار نہیں ملا نا، اس نے لڑ کے لیا ہے، اور امریکہ سے لڑ کے لیا. بے شک مذاکرات کر کے لیا ہو جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ مذاکرات کس کے ساتھ کیے جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو کسی نے نہیں کیا نا مذاکرات، امریکہ نے ان کے ساتھ ہی کیے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا ہے. تو بس اسی طرح انہوں نے وہ طبقے شبقے بھی بنا لیے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق بنا لیے ہیں. یہ دیکھیں، آپ جتنے بھی لبرل ہو جائیں، جتنے بھی ڈیموکریٹ ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا بہرحال پریکٹس کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے. بہت دنیا میں تھوڑے ممالک ہیں جنہوں نے اس سے رستگاری حاصل کی ہے. وہ کہیں اسکینڈینیویا میں آپ کو مل جائیں گے، امریکہ برطانیہ بھی اس درجے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہر جگہ پہ یہ بہرحال کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہے، وہ اس کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا ہے، تھوڑے بہت کرنا پڑتا ہے. یا پھر وہ تقویٰ کا وہ معیار پیدا کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا مدینے میں. ریاست مدینہ کی باتیں تو آسان ہیں، لیکن ویسے لوگ بنانا آسان تو نہیں ہے، کہ جس میں خلیفہ کہے کہ یار جو سب سے کم آمدنی والا شہری ہے اس کے برابر میری تنخواہ رکھے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں نا، اگر میں کیا پھر اچھا یہ اگر فرق نہیں ہے آپ نے رکھا ہوا، تو یہ آپ نے یہ باڑیں کیوں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ پروٹوکول کیوں ہوتا ہے، اور یہ فصیلیں کیوں ہوتی ہیں، اور دربان اور دروازے کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرق تو ہے نا. آپ نے بھی رکھا ہوا، انہوں نے بھی کر لیا ہے، بس انہوں نے مولوی کو بنا دیا ہے. تو مولوی کو تو آپ نے رکھا ہوا تھا مسجد کے کمی کے طور پر، اس لیے تکلیف ہو گئی ہے. صحیح. میں اس کی بات نہیں، ہوتے ہر جگہ پہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ فرق البتہ یہ کہ بہرحال اگر وہ اسلام کی بات کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے. اور جو حکمران ہیں وہ زیادہ جواب دہ ہیں،
اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی کلرجی نہیں ہے اسلام میں، کوئی یعنی پاپائیت ٹائپ کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. تو وہ اس پہ ہم اسلام کی حیثیت سے تو تنقید کریں گے جب اس کو، لیکن یہ کہ جب کمپیریزن ہوگا وہ اور یہ، تو پھر اس میں تو ادھر بھی وہی کچھ ہے جو وہاں پہ. اچھا یہ ایک چیز رہ گئی ہے مسلک والی جو چیز. جی جی. اچھا دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی مذہبی طبقات ہیں نا، ان کے ہاں جو رواداری پائی جاتی ہے نا وہ تقریروں میں پائی جاتی ہے. جب آپ کوئی بلاتے ہیں اتحاد امت کانفرنس، یہ اس وقت بہت اچھی تقریریں سن لو. جب یہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہر ایک مسلک جو ہے نا اپنے آپ ہی کو حق پہ سمجھتا ہے، باقی کسی کو نہیں سمجھتا. صحیح. یہ میں عام آدمی کی بات نہیں. دیکھیں ہمارے جتنے یہاں اہل تشیع کو علیحدہ کر دیں، جو اہل تسنن ہے نا، ہم نے بچپن میں ایک بات سنی، 4 مذہب براک سنا نا. صحیح. تو آپ کسی حنفی عالم کو ذرا ٹٹو لینا تو حق حنفیت ہی نکلے گی، شافی مالکی حنبلی نہیں نکلے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو ایک ہمیں پڑھایا گیا نا وہ اب نہیں پڑھایا جاتا. صحیح. ٹھیک ہے نا، حق پہ حنفیت ہی رہ جائے گی. گویا امام مالک، امام شافی اور امام احمد بن حنبل بھی جو ہے نا وہ بھی غیر حق ہو جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب وہ والا تصور نہیں ہے اولا والا اور وہ والا نہیں ہے، بس وہ یا 4 مذہب براک کے، یہ بھی نہیں ہے. پڑھا اس طرح دیا گیا ہے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے، دیکھیں ہمارے ہاں بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی اہل سنت والجماعت کے نمائندہ ہم ہیں، باقی کیا ہیں؟ غیر اہل سنت والجماعت ہیں. تھوڑے سے فرق کے، وہ یہ تو نہیں کہتے دیوبندی کہ ہم اہل سنت والجماعت، وہ تو ٹائٹل انہوں نے لے لیا، پہلے ہی لے دیا. تو یہ اب اپنے آپ کو وہ جو طبقہ حقانی، ٹھیک ہے، علماء حقانی، گروہ حقہ ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ باقی گروہ غیر حقہ. تو آلموسٹ وہی بات بن جاتی ہے. اہل تشیع کے بارے میں سارے اہل تسنن کا وہ گمراہ، ان کے نظر میں یہ سارے جو ہے نا گمراہ. تو اب ان کو مل گیا اقتدار، تو وہ جو دل میں تھا اب اس کو قانون بنانے میں کوئی دیر تو نہیں لگی کہ یہاں پہ فقہ حنفی ہوگی. ایسے اس کے لیے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو عبداللہ صاحب جب یہ چیف جسٹس تھے نا، جی جی، ملا عمر صاحب کے دور میں، تو ہم گئے تھے وہاں کابل میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس قاضی القضاء تھے یہ. تو ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ آپ نے جہاں پہ جو ہے نا شریعت کے قوانین نافذ کیے ہیں، تو جو تھوڑا بہت فرق ہے اہل تشیع اور ہماری شریعت میں، اور ان کے نکاح طلاق کے معاملات، روزہ کھولنا، یہ وہ اس میں انہوں نے کہا یہاں سب کے لیے فقہ حنفی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو ظاہر کی شاہ کے دور میں بھی فقہ حنفی سب پر اپلائی ہوتی تھی. اچھا ہمارا کوئی اچھا دور بھی گزرا ہے مسلمانوں کا، جس میں بڑی وسعت تھی. بعض جگہوں پہ، بلکہ آپ نے وہ مضمون ایک لکھا تھا پورا، جی جی، کہ ہماری بعض ریاستوں میں حکمران جو تھے وہ اہل تشیع تھے، لیکن انہوں نے اپنے علاقوں میں جو فقہ، چونکہ حنفی اکثریت میں تھے، تو انہوں نے فقہ اپنی ریاستوں کے اندر جو ہے نا حنفی نافذ کی ہوئی تھی. بالکل. بڑا مشہور ہے وہ دکن کے، وہ جونا خان کے نام سے جو مشہور حکمران تھے، ان کے ایک بحث ہے جو ان کے دربار میں ہوئی، اور وہاں پہ یہ باتیں آئی. تو اس نے کہا کہ کون سا مجھے بتاؤ کہ تعزیری قوانین جو ہیں اس کے اندر کہاں فرق ہے فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے اندر. جو فرق ہے وہ پرسنل لا کے اندر ہے. تو اس نے کہا کہ جب اکثریت میں جو ہے وہی چلے گا تو وہ ایک ہی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم نئے سرے سے یہاں کے لیے ایک مدون کرے. اس نے یہ لفظ استعمال کیے اس نے کہ وہ جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں فتاوی عالمگیری جو ہے، اس نے کہا کہ اب ہم نیا یہاں پہ مدون کرنے بیٹھیں گے تو یہ تو 20 سال کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا، تو بجائے اس کے جو ہے موجود اس کو کیوں نہ کریں ہم. تو یہ مطلب اب اس سوچ کے لوگ کہاں آپ کو ملیں گے. تو اب ان کا بھی یہ ہے کہ ان کو پرائیویٹ معاملات میں بھی جو ہے نا وہ فقہ حنفی پہ عمل کرنا پڑے گا. اب اس کا تو یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں تو وہ بالکل فرق کر رہا ہے کہ اسٹیٹ کے جو لاز ہوں گے وہ فقہ حنفی کے تابع ہوں گے، اور جو کسی کا پرسنل معاملہ ہوگا اس کو اپنے فقہ کے مطابق ڈیل کریں گے. یہ آئیڈیل بات ہے. یعنی کل اگر مستقبل میں اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، یقیناً ہوگی، تو یہ ایک سوچ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ساری فقہیں ختم کر دو. یہ پریکٹیکل جو ہے نا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ تو فساد پیدا کرنے کا باعث بنے گا. کوئی اپنا مسلک چھوڑتا ہے؟
اچھا بلکہ یہ رکاوٹ ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے کہ بھئی یہ آ گیا تو ہمارے ختم کر دے گا، تو وہ آ گیا تو ہمارے ختم کر دے گا. اب افغانستان کی جیسی جگہ پہ وہ ہو رہا ہے نا ہمارے سامنے ہے، بالکل ایسے ہی. تو وہ ڈر بھیجا بھی نہیں ہے. تو مولوی تو جب بھی آئے گا یہی کرے گا، جس مسلک کا بھی ہوگا یہی کرے گا. اب اگر اہل تشیع ہیں گے تو وہ نہیں کریں گے جو، بلکہ وہ کریں جو ایران نے کیا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، وہ کریں گے. کیا گیا. اب یہ اور دور ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور وہ کریں گے جو افغانستان میں ہو رہا ہے. بالکل. تو اس میں اصل بات وہی ہے جو وہ جو حیدرآباد والے جونا کیا نواب جونا خان نے جو بات کی ہے، اصل بات وہی ہے کہ جسے آج دنیا میں سیکولر فیلڈ کہا جاتا ہے، اس میں کسی فقہ کی بات ہی نہ کریں آپ. اب اس کو بھی چھوڑ دیں، انفیت مالکیت حنبلیت کو چھوڑ دیں، آپ قرآن و سنت کی بات کریں. یہ سارا آپ کا علمی وراثت ہے، اس کو لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن قانون سازی اب اس لیول پہ پارلیمنٹ کرے گی اس قرآن و سنت کی لمٹ کے اندر. اتھارٹی قرآن و سنت کو دیں، اس کی تشریح کے لیے ان سب کو استعمال کر لیں، نظائر کے طور پر استعمال کر لیں. تو یہ تو ہوگا کس سطح پہ، جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں. جو ریلیجیس فیلڈ جسے دنیا میں آج مانا جاتا ہے، وہی پرسنل افیئرس جو ہے، اس میں آپ ہر فقہ کو کھلی چھٹی دے دیں. نماز اپنے طریقے پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کھولنے کا ٹائم اپنے طریقے کے مطابق رکھ لیں. نکاح طلاق کے معاملے کو بھی پرسنل میں رکھیں، وہ بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. اسے جیسے ابھی انہوں نے وہ قانون بنایا ہے، وہ گھورنے پہ 3 سال قید، طلاق کی دھمکی دینے پہ 3 سال قید. تو یہ گھر قوانین سے نہیں چلتے نا، اتنے زیادہ قوانین بنا لیں گے تو وہ جیسے آپ کے ادارے بیٹھ گئے ہیں، گھر بھی بیٹھ جائے گا. اور مطلب ویسٹ سے جہاں سے یہ کاپی کیا گیا وہاں پہ ہو چکا ہے، وہ بیٹھ چکے، ادارہ ہی برباد ہو جائے گا. خیر وہ دوسری بحث آ گئی. تو یہ جتنے بھی یہ پرسنل جو ہے نا چیزیں ہیں، قوانین جو درکار ہیں، وہ ہر ایک کو اپنی فقہ کے مقابلے میں مطابق آزاد کر دیں، رجسٹر کر لیں ہر ایک کو. اچھا کسی کا مطلب 2 کراس فقاز میں جو ہے نکاح ہو رہا ہے، تو پہلے دن طے کر لیں کہ نکاح کے موقع پر ہی کہ اس پر کون سی فقہ حاکم ہوگی. کل کوئی مسئلہ بنتا ہے، اس فقہ کے مطابق فیصلہ کر لیں. تو یہ میرا خیال ہے وہ یعنی اسٹیٹ کی سطح پہ یہ معاملہ ہونا چاہیے. مذہب کو وہ واقعی ریاست کو غیر مذہبی ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے. دیندار کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکولر فیلڈ کے اندر اللہ رسول کی حاکمیت کو قائم کر لیں. باقی سب جو ہے نا وہ ہمارے ایک اسکالرز ہیں، ریسپیکٹفل گریسفل اسکالرز ہیں، ان کو وہ ریسپیکٹ اور گریس ملنا چاہیے کہ ان کی آراء کو وزن دیں گے، لیکن فیصلہ آج کے حالات کے مطابق ہمارے نمائندے کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بیسٹ جو ہے نا وہ سولوشن ہے اس کا. لیکن اگر آپ کوئی ایک فقہ کسی بھی جگہ پہ وہ کر دیں گے نا، تو پھر وہ نہیں چلے. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں اصل میں یہ آل سعود جو ہے نا، یعنی ان کی وسعت کو ماننا پڑے گا. ایک فقہ انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے وہاں پہ اپنے لیے، لیکن یہ دیکھیں حرم میں انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے آپ کو. وہ کوئی دوسری جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہوئی، کوئی اپنی مرضی وہ اور طریقے سے وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، اسے مارتے نہیں ہیں، کچھ نہیں، وہ آزاد ہے اپنے طریقے سے نماز پڑھ لے. کوئی عملی طریقے پہ پڑھتا ہے، کوئی جو ہے نا جعفری طریقے پہ پڑھتا ہے، کچھ نہیں کہتے. تو یہ وسعت درکار ہے. یہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے، حکومت کرنی ہے، تو یہ آپ کو اپنے ملک میں بھی کرنا چاہیے. بلکہ خالص اگر اسی معاملے کو لیں تو اس سے پہلے جو تھا تو خلافت عثمانیہ کے دور میں تو اور زیادہ وسعت، انہوں نے 4 مسئلے کر دیے تھے کہ سب جو ہے اپنی اپنی اس میں اس کے اندر وہ کر. اس کو لوگ جو ہے نا ایک اس کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی یعنی اتنا اختلاف تھا، حالانکہ اسی کو وسعت کہتے ہیں. یعنی اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک فقہ پہ آ جائیں، آ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. وسعت اور وسیع النظری کا مطلب یہ ہے کہ سب جو ہیں ان کو اپنے اپنی فقہ کے مطابق اپنے پرسنل معاملات میں نماز اس میں عمل کرنے دو، اس کی وہی صورت بنتی ہے. آہستہ آہستہ ایجوکیشن سے کھولو یار، دوسرے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. حنفی کی مالکی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، حنبلی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، اور ان کی حنفی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. اختلاف بہت معمولی قسم ہے. تو خیر چلیں، وہاں تک تو پہنچنے میں بہت دیر لگے گی، لیکن یہ کہ کم از کم اتنا تو ہو، ریاست کی سطح پہ ریاست کو یعنی مسلکی معاملات کے اندر جو ہے نا سختی نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ پھر وہی چیز آ گئی نا کہ وہ ذہنوں کے اندر یہ بات پابست ہے کہ ہمارے فرقے کے علاوہ دوسرا جو ہے نا وہ گمراہ ہے. اصل میں یہ چیز آپ کو فرقہ بناتی ہے. اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ فرقہ نہیں ہیں.
آپ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہیں. آزاد. جب آپ نے دوسروں کو یہ سمجھایا ہے, اصولی طور پر یوں سمجھایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کی نسبت ہماری فقہ بہتر ہے, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ بعض معاملات میں ان کی فقہ ہم سے بہتر ہو, لیکن میں اس کو کی پیروی یوں آپ یہ اختلاف کہلائے گا, یہ جو میں نے اس طرح اختلاف کرایا. جب میں یہ سوچ رکھوں کہ میرا مسلک جو ہے نا یہ بہتر ہے, جس دوسرے نے اختیار کیا وہ گمراہی ہے, بدعت ہے, تو وہ فرقہ ہے یا نہیں ہے, میں فرقہ ہوں. فرقہ بالکل ایسے ہی ہے. میں مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر مذہبی معاملے سے ہٹ کے ہم پولیٹیکل سینس میں دیکھیں تو وہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے جو ایران کی ہے اس وقت, کہ ایران بھی جب 1979 میں وہاں پہ انقلاب آیا تو انہوں نے جس طریقے سے سختی سے شیعہ فقہ کو, فقہ جعفریہ کو, اور پھر اس میں وہ جو ان کی ولایت فقیہ کا جو تھا اس کو نافذ کیا, تو اس کے نتیجے میں جو پھوٹ پڑی ہے وہ آج تک اس کو سٹیبل نہیں کر سکے وہ ایران کے اندر. وہ آج احواز کے اندر بھی نظر آتی ہے. حکومت اسی چکر میں ختم ہوئی. جی ہاں, وہاں پہ بھی کنڑ میں بھی تھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ بامیان میں, اور اس طرف بھی وہ چیزیں چل رہی تھی. تو آج بھی میرے خیال میں ایک ویجیلنسی یا ایک جو ہے نا وہ بالغ نظری کا تقاضا یہی ہے. مذہبی ذہن جب تک اپنے آپ کو اس سوچ سے نکالتا نہیں ہے نا, تو یہ حکومت کے اہل ہی نہیں ہے, فساد ہی پیدا ہو جائے گا. مطلب جب بھی حکومت ملے گی فساد پیدا ہوگا, کیونکہ مذہب کے معاملے میں ہر بندہ سینسیٹیو ہوتا ہے. وہ دوسرے کی بات کو, مطلب اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت کو تو برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں نا, بریلویوں کی بات دیوبندی مانیں گے اور دیوبندیوں کو بریلوی مانیں گے, ظاہر ہے نہیں, اور خاص طور پہ سینسیٹیو ایشوز پہ جو ان کے وجہ جو اختلافی ان کے مسئلے ہیں, تو وہ چھوڑ دیں آپ, ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کر لیں. کیا مسئلہ ہے اس کو تبلیغ کے ساتھ, دین نے گنجائش دی ہوئی ہے. ہر ایک نے جو بھی اپنا موقع بنایا بہرحال سنت کے بیس پہ بنایا ہے, کسی نے اپنے گھر سے نہیں وہ تراشا ہے. جس نے بھی موقع بنایا ہے کوئی نہ کوئی اس نے ریفرنس ضرور لیا, حدیث پیش کیے, وہ اس کے نزدیک مستند ہے, آپ کے نزدیک نہیں ہوگی, یا اس کی سند کا وہ معیار نہیں ہوگا, آپ اس کے نظر میں ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی انٹرپریٹیشن اور ہوگی, آپ کی اور ہے. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنت سے باہر ہے اور بدعتی ہے. صحیح. تو میرے خیال میں خالد صاحب وقت خاصا ہو گیا آج کی کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی, اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک ہمیں جو ہے وہ درکار رہتا ہے ہمیشہ, تاکہ آپ کے سوالات کو بھی ہم انکلوڈ کر سکیں اور آئندہ کے لیے پروگرام کے لیے ہم مزید اس میں بہتری کی جو گنجائش ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.